خصوصا الحاضرين بحق أمير المؤمنين. وكون الوضع في حال وحدة المعنى وتوقيفيته لا يقتضي عدم الجواز بعدما لم تكن الوحدة قيدا للوضع ولا للموضوع له كما لا يخفى. اس عبارت کے ذریعے سے شیخ مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے صاحب فصول بھلے جو کہ محقق امی نے جو اختیار کیا ہے کہ یہ جو مفرد کا استعمال متعدد معانی میں آن واحد اور استعمال واحد میں جائز نہیں ہے، میں مانتا ہوں اس چیز کو، لیکن یہ استحالت عقلی نہیں ہے ایھا الشیخ المصنف، جو مصنف کا دعویٰ ہے، یا صاحب معالم کی طرح نہیں ہے کہ جو ہے انہوں نے کہا کہ موضوع اللہ مرکب ہے، ذات معنی زائد قید وحدت میں دونوں کا، بلکہ میرے پاس ایک اور وجہ ہے، وہ وجہ ایک جو ہے توقیفی ہے، استعمال توقیفی ہے، یعنی متوقف ہے علی اذن الواضع و رخصت الواضع، لہذا واضح نے آپ کو رخصت دی ہے کہ آن واحد اور استعمال واحد میں ایک معنی میں لفظ کو استعمال کرو، متعدد معانی میں جائز نہیں ہے، اور واضح نے آپ کو رخصت کس حالت میں دی ہے کہ یہ جو وحدت جو کہہ رہا ہے صاحب معالم، یہ وحدت جزء موضوع اللہ نہیں ہے بلکہ ظرف ہے، فی حال الوحدہ، فی حال الوحدہ ظرف ہے، جزء موضوع اللہ نہیں ہے بلکہ قید وحدت کو ظرف قرار دیتا ہے۔ صاحب قوانین اور معالم میں فرق یہ ہے، معالم کہتا ہے کہ قید وحدت جزء موضوع اللہ ہے، ذات پلس قید وحدت، صاحب محقق امی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ جزء موضوع اللہ نہیں بلکہ ظرف ہے اس استعمال کے لیے، حالت وحدت میں، یعنی فی حالت الواحدہ لا یجوز لک استعمال لفظ واحد فی اکثر من معنی۔ شیخ فرماتے ہیں کہ وَكَوْنَا، یہ کونہ عطف ہے، نصب کے ساتھ پڑھیے اس پر آغاز پر، وَلَوْلَا امْتِنَاؤُهُ فَلَا وَجْهَ لِعَدَمِ جَوَازِهِ فَإِنَّ اعْتِبَارَ الْوَحْدَةِ فِي الْمَوْضُوعِ لَهُ وَاضِحُ الْمَنْعِ، یہ اشارہ ہم نے کل مفصلاً بیان کیا، صاحب معالم کو رد کیا۔ وَكَوْنَ یعنی فَإِنَّ كَوْنَ الْوَضْعِ، اعتبار کو رد کرو، وَكَوْنَ الْوَضْعِ، وضع کا ہونا، فی حال وحدت المعنی، فی حال وحدت المعنی، یعنی وحدت المعنی ظرف ہے، یہ فی حال ہے نا، یعنی جزء موضوع نہیں ہے وحدت المعنی کی قید بلکہ ظرف ہے، وحدت معنی میں، یعنی وضع، واضح نے وضع کس حالت میں کیا ہے؟ وحدت المعنی، اس کو ملحوظ نظر رکھا ہے۔ وتوقیفیتہ، وتوقیفیت الوضع، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ وتوقیفیت بلکہ نہیں، وتوقیفیت الاستعمال، وتوقیفیت الاستعمال لا یقتضی، یہ وضع کا حالت وحدت میں وضع ہونا، یعنی حالت وحدت میں وضع ہونے سے مراد واضح نے کس حالت میں لفظ کو وضع کیا ہے، وہ حالت یہ تھی کہ جو ہے وحدت کے لیے استعمال کرو، لیکن وحدت کو جزء موضوع نے قرار نہیں دیا ہے، یعنی لفظ کا استعمال کرنا جائز ہے حالت وحدت میں، یعنی جب ایک معنی مقصود ہو، کئی معنی نہیں، اس حالت میں، اس ظرف میں وضع کیا۔ وتوقیفیتہ، وتوقیفیت الوضع، ضمیر اس کی طرف لگتی، استعمال نہیں بلکہ لفظ میں ہی، وتوقیفیت الوضع، وضع کا موقوف ہونا، یعنی متوقف ہونا، یعنی کیا مطلب؟ استعمال اپنی مرضی سے ہم نہیں کر سکتے ہیں بلکہ شارع واضح نے جو کہا ہے اس کے مطابق، کہہ رہے کہ یہ چیز لا یقتضی، مصنف کہتے ہیں کہ جو ہے یہ جو کہا ہے کہ محقق امی نے، یہ اقتضا نہیں کرتی ہے عدم الجواز، عدم جواز کا، عدم جواز یعنی کیا مطلب؟ عدم جواز استعمال لفظ اکثر معنی، عدم جواز استعمال لفظ اکثر معنی اس چیز کا موجب نہیں ہے۔ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جو میں نے وجہ بیان کی ہے کہ استحالت عقلی ہے، وہی معنی ہے استعمال فی اکثر معنی میں، نہ صاحب معالم نے کہا، نہ وہ وجہ بن سکتی ہے عدم جواز کے لیے، نہ محقق امی نے جو کہا یہ عدم جواز کا موجب نہیں بنتی ہے۔ کیوں بھئی؟ بعدما لم تکن الوحدۃ قیدا للوضع ولا للموضوع له، صاحب امی والمحقق امی کے نزدیک جب وحدت نہ جزء وضع ہے نہ جزء موضوع اللہ ہے بلکہ ظرف ہے، تو یہ چیز منع نہیں کرتی ہے کہ جو ہے ایک لفظ ایک معنی سے زائد معنی میں استعمال، اس چیز کے لیے معنی نہیں ہے، لا یقتضی عدم الجواز، یعنی یہ وجہ نہیں بن سکتی ہے
جو محققوں نے بیان کی وجہ، یہ وجہ معقول وجہ نہیں. فإذن خلاصۃ الکلام، شیخ مصنف نے ایک وجہ بیان کی، وہ یہ کہ استعمال اللفظ فی اکثر من معنی واحد محال عقلی، اس لیے کہ لفظ کو ہم فانی مانتے ہیں، لفظ کو ہم عنوان اور وجہ مانتے ہیں. تمام ایک دفعہ فنا ہونے کے بعد اسی آن واحد میں دوبارہ فرض نہیں کر سکتے. ایک صاحب معالم نے کہا کہ نہیں نہیں نہیں، یہ محال عقلی نہیں ہے، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ استعمال کرنا تو جائز ہے، لیکن یہ استعمال مجاز ہوگا مفرد میں. مجاز کس طرح سے ہوگا؟ اس لیے کہ میرے پاس لفظ مفرد کا موضوع ذات زائد قید وحدت، موضوع مرکب ہے. اب کئی معنی میں استعمال کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ قید وحدت کو مجھے ہٹانا پڑے گا. قید وحدت ہٹنے کے بعد لفظ زید، خود زید میں جو کہ آپ کا بیٹا ہے، اور دیگر جو زید ہیں ان میں استعمال کرنا مجاز ہوگا. لہذا حقیقتاً استعمال ہونے کے لیے جو معنی ہے وہ معنی عقلی نہیں ہے، بلکہ موضوع کا مرکب ہونا ہے. یہ صاحب معلوم کا محقق قمی نے کہا کہ نہ صاحب ایھا الاخند الخراسانی، نہ استحالت عقلی کو میں مانتا ہوں، نہ موضوع کا مرکب ہونا جو صاحب یہ اس کو مانتا ہوں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ وحدت ظرف ہے فی حال وحدت المعنی. یہ ظرف ہے، نہ جزء موضوع ہے، نہ جزء وضع ہے، نہ واضح نے شرط لگائی ہے، نہ موضوع کا جز قرار دیا ہے. مصنف فرماتے ہیں کہ صاحب نہ وہ وجہ معقول ہے میرے پاس صاحب معالم کی جیسا کل اشارہ کیا، نہ یہ وجہ کیوں معقول نہیں؟ اس لیے کہ جب تک یہ وضع کے لیے نہ شرط ہے وحدت، ایھا صاحب القمی جو آپ کہتے ہیں، نہ موضوع کا جز ہے، تو صرف ظرف واقع ہونا لا یقتضی عدم جواز استعمال اللفظ اکثر من معنی، یہ کافی نہیں ہے. تمام، یہاں تک بات آ گئی. اب دوبارہ پلٹتے ہیں مصنف اصل صاحب معالم کی طرف. صاحب معالم نے اشارہ کیا تھا اوپر کی جو ہے لفظ اگر مفرد ہو تو الگ حکم ہے، تثنیہ جمع ہو تو الگ حکم. مفرد ہو تو صاحب معالم کی رائے کیا تھی آغا؟ مفرد کا استعمال فی اکثر معنی جائز ہے، لیکن حقیقتاً ممکن نہیں ہے، بلکہ مجازاً میرے پاس درست ہے. قید وحدت کو ہٹانے کے بعد غیر موضوع وہ نہیں ہوگا جس کے لیے وضع کیا ہے، بلکہ ایک جز شمار ہوگا. جب لفظ زید کو آپ تنہا ذات کے لیے استعمال کریں، قید وحدت کو ہٹائیں جو کہ جزء موضوع ہے، تو یہ مجاز ہوگا، لہذا مجازاً جائز ہے. اما تثنیہ جمع میں میرے پاس حقیقی ہے، متعدد معنی میں استعمال کرنا حقیقی ہے. مصنف ابھی آ رہے ہیں اسی تفصیل کی طرف. ثم لو تنزلنا عن ذلك، اگر ہم تنزل اختیار کریں عن ذلك اس چیز سے کہ عدم جواز ہے، عقلاً جائز نہیں ہے کہا نا ہم نے، اس سے ذرا تنازل اختیار کریں اور قول صاحب معالم کو مانیں کہ جواز ہے مفرد میں مجازاً استعمال کرنا، تثنیہ جمع میں حقیقتاً ہی استعمال ہو سکتا. فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة في التثنية والجمع وعلى نحو المجاز في المفرد. پھر یہ تفصیل نہیں بیان کرنی چاہیے صاحب معالم کو کہ مفرد میں جائز ہے بنا بر نحو مجاز متعدد معنی میں استعمال کرنا، اور تثنیہ جمع میں على نحو الحقیقة. اس تفصیل کی کوئی وجہ بن نہیں سکتی. تفصیل پر کیا دلیل ہے صاحب معالم کی؟ سنیے پہلے. مستدلن، اس صاحب تفصیل نے جو دلیل پیش کی ہے، درنحال کی استدلال کی ہے صاحب معالم جو کہ مفصل ہے تفصیل ہے، على كون الاستعمال بنحو الحقیقت، على نحو الحقیقہ ہے، فیہما تثنیہ جمع میں، لکونہا ہے میرے اس میں لیکن لکونہما ہونا چاہیے، لکون التثنیہ والجمع بمنزلت تکرار اللفظ. عینان، جب آپ کہتے ہیں نا عین کی تثنیہ عینان، تو عین و عین، تو گویا دو لفظ ہے میرے پاس، بھائی دو معنی میں استعمال کر رہا ہوں، دو لفظ الگ الگ، تو کوئی مشکل نہیں. لہٰذا حقیقتاً استعمال ہے، تثنیہ کا متعدد معنی میں استعمال ہونا حقیقی ہے، اس لیے گویا تکرار لفظ ہو رہا ہے. عین و عین، ہماری بات کس میں؟ ایک لفظ متعدد معنی میں، یہاں پر تکرار لفظ ہے، لہذا حقیقت ہے میرے پاس. صاحب معلم کہتے ہیں وبنحو المجاز فيه في المفرد، مفرد میں علی نحو المجاز ہوگا، متعدد معنی میں استعمال. کیوں؟ لکون المفرد موضوعا للمعنى الواحد، آپ کہیں معنی واحد کے لیے وضع ہوا ہے، بقید الوحدت، موضوع یہ ہے مفرد میں. لفظ عین ذہب کے لیے یا جو ہے عین باصرہ کے لیے وضع ہے، بشرط کونہا واحدتاً، وحدت کی قید ماخوذ ہے موضوع میں. بناء علی ھذا
ممکن نہیں ہے کہ لفظ عین کو آن واحد میں استعمال واحد میں متعدد عیون کے لیے آپ استعمال کریں. حقیقتاً یہ درست نہیں ہے، بلکہ مجازن کرنا پڑے گا. مجاز کیسے؟ جو قید وحدت ہے اس کو ہم الغا کریں. ذات باصرہ، نفس باصرہ، تو لفظ عین سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ باصرہ ہو، وہ باصرہ، وہ باصرہ، کیونکہ وحدت کی قید ہم نے ہٹائی ہے. جب وحدت کی قید ہٹائی تو پھر جو باقی جو معنی ہے ذات، یہ جزء موضوع له ہے، کل موضوع له نہیں ہے. فاذا لفظ کا استعمال ہونا جزء موضوع له میں حقیقی نہیں ہے، مجاز ہے. بنا لہذا یہ مفرد کا استعمال مجاز ہوگا. اسی لیے کہتے ہیں کہ وبنحو المجاز في المفرد لكون المفرد موضوعا للمعنى بقيد الوحدة. فإذا استعمل تشریح کر رہے ہیں، فإذا استعمل اللفظ او المفرد في الأكثر ایک سے زائد معنی میں تو لازم الغاء قید الوحدت، قید وحدت کو الغاء کرنا واجب ہوگا. فيكون المفرد او اللفظ مستعملا في جزء المعنى، جزء معنی میں استعمال ہوگا. بعلاقة الكل والجزء فيكون مجازا، فيكون الاستعمال مجازا. بھائی جب بھی لفظ معنی حقیقی سے نکال کسی اور معنی میں استعمال کرے تو اس کا علاقہ ہونا چاہیے نا مجاز کا. اسی لیے کہتے ہیں بعلاقة الكل والجزء. کل کیا ہے آپ کے پاس؟ مرکب. ذات زید، لفظ زید کو آپ نے وضع کیا، ذات زید پلس وحدت، دونوں یہ دونوں مل کر کل ہے. اب اگر لفظ زید کو تنہا ذات میں استعمال کرے تو یہ کیا ہوگا؟ استعمال اللفظ فی غیر موضع له، موضوع له تو مرکب ہے، آپ نے ایک میں استعمال کیا تو یہ غیر موضوع له ہوگا. غیر موضوع له میں استعمال کے لیے کوئی علاقۂ بلاغی ہونا چاہیے. مجاز کے علاقے جو 25 ہیں ان میں سے کوئی ایک، تو ان میں سے کیا ہے؟ کہتے ہیں علاقۃ الکل والجزء، علاقۂ کل اور جزء. جس طریقے سے آپ کلمہ کو جو ہے کس میں استعمال کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ کے لیے لفظ کلمہ، لا الہ الا اللہ کو کلمہ کہتے ہیں نا، حالانکہ لا الہ الا اللہ کلام ہے، کلمہ نہیں ہے. آپ کیوں کلمہ کہتے ہیں؟ اس لیے کہ کلمہ جزء کلام ہے، علاقۂ کل اور جزء ہے. لہذا کبھی کبھار جزء کا اطلاق کل پر ہوتا ہے، کبھی کل کا اطلاق جزء پر ہوتا ہے، تو یہ مجاز ہوتا ہے. خوب وذالک، اوپر مصنف نے کیا کہا؟ فلا وجہ لہذا التفصیل. صاحب معالم کی جو تفصیل ہے کہ مفرد میں استعمال فی اکثر من معنی مجاز ہے، تثنیہ جمع میں حقیقی ہے، یہ جو تفصیل بیان کی ہے نا، فلا وجہ، کیوں فلا وجہ وذالک؟ عدم وجہ کی دلیل یہ ہے میرے پاس، لوضوح ان الالفاظ لا تكون موضوعة الا لنفس المعانی بلا ملاحظت قید الوحدت. پہلی بات یہ، صاحب معالم نے مفرد میں کیا کہا تھا؟ مفرد وضع ہوا ہے ذات زائد وحدت کی. کہہ رہے کہ یہ جو بات ہے نا یہ معقول بات نہیں ہے، اس لیے کہ الفاظ لا تكون موضوعة، وضع نہیں ہوتے الفاظ مگر الا لنفس المعانی یعنی لذوات المعانی بلا ملاحظت قید الوحدت. کیونکہ متبادر یہی ہوتا ہے، جب بھی آبا وضع کرتے ہیں ابنا کے لیے اسماء، اولاد کے لیے اسماء، وضعت لفظ علی لابنی یعنی لابنی هذا ذات الخارجی، هذا ذات ابن کے لیے میں نے وضع کیا. وہاں پر یہ ملحوظ نظر ہوتا ہی نہیں کہ جو ہے میرا بیٹا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ ایک وحدت، قید وحدت، یہ ملحوظ نظر نہیں ہوتی. متبادر فہم اور فی یہ ہے کہ وضع میں یعنی ذوات مقصود ہوتے ہیں، ذوات کے ساتھ قیودات مقصود نہیں ہوتی. وَإِلَّا، اگر یہی بات ہوتی، وَإِلَّا یعنی کیا مطلب؟ اگر ملاحظہ ہوتا ہے وحدت کا، ذات کے ساتھ وحدت ملحوظ ہوتی، الا سے مراد یعنی وَإِلَّا یعنی ان یلحظ نفس المعنى مع ملاحظت قید الوحدہ، اگر یوں پڑھا جائے تو لما جاز الاستعمال فی الاکثر، اکثر میں استعمال کرنا لفظ کا درست ہی نہیں ہوتا، حتی علی نحو المجاز. یہ اضافہ کرے. اس نے کیا کہا صاحب معالم نے؟ مجازن تو درست ہے، قید وحدت کو ہٹا کے مصنف کہتے ہیں کہ حتی علی نحو المجاز درست نہیں ہوگا استعمال کرنا. کیوں؟ یہ کھولنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ عبارت سے یہ مطلب واضح نہیں ہے. وَإِلَّا اگر یعنی اللہ اشارہ ہے، اگر قید وحدت ملحوظ ہوتی، موضوع لگ کے جز ہوتا قید وحدت، تو لما جاز الاستعمال، لفظ کا استعمال، لفظ مفرد کا استعمال فی الاکثر، اکثر معانی میں، ایک سے زائد معانی میں استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا.
اگرچہ استعمال علی نحو المجاز ہی کیوں نہ ہو، یہ مصنف کا دعویٰ ہے. کیوں بھائی کیوں؟ اس نے کیا کہا تھا اوپر، اس نے صاحب معالم نے مشکل نہیں ہے ایک سے زائد میں استعمال کرنا مجاز کی صورت میں. کیوں؟ اس لیے کہ علاقہ کل اور جز ہے، علاقہ کل اور جز ہے، القا موجود ہے لہذا مجازن. مصنف کہتے ہیں کہ یہ علاقہ کل اور جز کی بات نہیں کرو، یہ مباین ہے. لفظ زید، یہ زید اور وہ زید دونوں مباین ہیں. بھائی ایک لفظ اس کے لیے اگر آپ نے وضع کیا ہے تو پھر اسی لفظ کو اٹھا کے ولو مجازن اس میں استعمال کرنا درست نہیں، مجاز ہی درست نہیں، یہاں پر مباین ہے. بالکل ٹکرا رہی دو چیزیں، تو اس میں جو ہے آپ مجاز کے علاقہ فرض نہیں کر سکتے. کہنا یہ چاہ رہا ہے لأن الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة. لأن الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة، جو کہ صاحب معالم کا دعویٰ ہے. صاحب معالم کیا کہتا ہے اوپر، کیا کہا تھا جو ہے یہ مستعملا فی جزء المعنى بعلاقة الكل والجزء. مصنف کہتے ہیں کہ لأن الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة. اکثر یعنی معنی ثانی آپ کہیں یہاں پر معنی ثانی یا ثالث جو بھی آپ فرض کریں، یہ نہیں ہے جزء المقید بالوحدہ. اوپر کیا کہا تھا علاقہ جز ہے، کہ مصنف کہتے ہیں کہ مقید بالوحدہ کا جز نہیں ہے یہ نہیں. وہ الا بل یباینہ بل المعنى المقید، معنی مقید جو ہے نا یہ یباینہ یباین الاکثر، اکثر کا مباین ہے. یہ جز و کل کا علاقہ نہیں ہے یہاں پر بلکہ مباین ہے. مباینت الشیء بشرط شیء والشیء بشرط لا. دو چیزیں، ایک بشرط شیء ہو ایک بشرط لا ہو تو دونوں میں مباینت ہے، علاقہ کل اور جز نہیں کہا جا سکتا. بشرط لا ایھا صاحب معلم آپ جو کہتے ہو کہ لفظ زید وضع ہوا ہے ذات زید بشرط ان کی بشرط عدم الآخر. بشرط الوحدہ یعنی کیا مطلب؟ بشرط الوحدہ یعنی بشرط عدم الآخر، ٹھیک ہے نہیں. اور ادھر اکثر میں یعنی کیا مطلب؟ بشرط شیء، ایک سے زائد اور بھی ہے یعنی کیا مطلب؟ اکثر سے مراد بشرط شیء ہے. بشرط لا سے مراد جو صاحب معالم کہہ رہا ہے کہ وحدت ہو یعنی کیا مطلب؟ وحدت کا عکس عدم الآخر. یہ دونوں مباین ہیں آپس میں. کما لا یخفا یعنی موضوع له بشرط المعنى بشرط ان لا يكون معه غيره، یہ موضوع له ہے. اور جو اکثر آپ مراد لے تو اکثر میں استعمال کرنا یعنی بشرط معنی آخر، یہ دونوں میں یعنی بشرط شیء یعنی بشرط حال، یہ معنی اس کے ساتھ ایک اور معنی بھی ہو سکتا ہے. اور آپ کا جو موضوع لا ہے وہ کیا ہوگا؟ بشرط حال ذات بشرط ان لا يكون معه غيره یعنی واحد بشرط ان لا يكون معه غيره. یہ دونوں مباین ہیں، لہذا یہ علاقہ کل اور جز کا معنی نہیں بلکہ مباین ہے ایک دوسرے کے ساتھ، لہذا درست نہیں استعمال کرنا. اس کے بعد دیکھیے یہ تو بات مفرد کی ہے، مفرد میں یہ دعویٰ کرنا مجازن یہ درست نہیں ہے، حتی مجازن بھی درست نہیں ہے. والتثنیۃ والجمع، ہاں تثنیہ جمع آ جائے، اس کا دعویٰ کیا تھا؟ تثنیہ جمع میں حقیقتاً اکثر میں کہتے ہیں کہ وَإِن كَانَ بِمَنزِلَةِ التَّكْرَارِ فِي اللَّفْظِ. ٹھیک ہے میں مانتا ہوں تکرار فی اللفظ ہی ہے، یعنی کیا مطلب؟ زیدان زید و زید، عینان یعنی عین و عین، دو لفظ ہے. ٹھیک ہے. الا ان الظاہرہ ان اللفظ فیہما فی التثنیۃ والجمع کأنہ کرر، لفظ کا انہ تکرار ہوا ہے. وارید من کل لفظ، اور ہر لفظ سے ارادہ کیا ہے فرد من افراد معنی، من افراد معنی. دو چیزیں دیکھیے شاید عینان، عینان سے مراد ٹھیک ہے دو لفظ تکرار ہے لیکن دونوں لفظ کا مصداق کیا ہے؟ عین و عین جو دو لفظ ہے، اس عین کا مصداق کیا ہے، اس عین کا مصداق کیا ہے، اس میں بحث ہے. صاحب معالم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر مستقل دو معنی ہیں میرے پاس. عین اس سے مراد جاسوس ہے، عین اس سے مراد عین باصرہ ہے. اس خیال سے کہتے ہیں کہ جو ہے حقیقتاً استعمال ہے، یعنی یہ لفظ کے لیے بھی ایک الگ معنی ہے، اس لفظ کے لیے الگ معنی ہے. مصنف کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. عین و عین جب ہم کہتے ہیں تو عین اول سے جو معنی مقصود ہے نا اسی کا ثانی مراد ہے، کوئی اجنبی الگ مستقل نہیں ہے. عین سے مراد اگر باصرہ ہے تو دو عین باصرہ ہے، یہ مراد ہے، نہیں کہ اس سے ایک الگ باصرہ مراد ہے، اس سے ذہب یا جو ہے کوئی اور معنی مراد ہے. لہذا اسی معنی کا تکرار ہے، وہی معنی ہے.
إلا أن الظاهر أن اللفظ فيهما كأنه كرر وأريد من كل لفظ فرد من أفراد معناه. اسی لفظ کے معنی کے افراد میں سے ہی ہے، کوئی الگ فرد نہیں ہے. لا أنه أن اللفظ أريد منه من هذا اللفظ معنى من معانيه، اس لفظ کے معانی میں سے ایک اور معنی کا ارادہ کیا ہو، ایسا نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے نا. فإذا قيل مثلا جئني بعينين، یوں کہا جائے تو أريد فردان من العين الجارية لا العين الجارية والعين الباقية، اس طرح سے نہیں ہے. بات واضح ہو گئی. والتثنیۃ والجمع یہاں اشکال ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد.